5 دریاؤں کی دھرتی کا وہ بادشاہ تھا. اس کی دھرتی کو 5 دریا سیراب کرتے تھے. ہندوستان میں بٹھنڈا کے علاقے کا رہنے والا بادشاہ کا نام کنور سنگھ تھا. ہندوستان سے ایک بہت بڑا تاجر عراق ایران کے علاقے سے گزرتا ہوا حجاز کی سرزمین تک تجارت کرتا تھا. آج وہ تجارت کے لیے نکلا. بڑی بارش ہوئی شیخ صاحب اس علاقے میں. باندھ ندی نالے ڈاکٹر صاحب بہنے شروع ہو گئے. ہندوستان کا یہ تاجر تجارت کے قافلے کے ساتھ گزر رہا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے چہرے سے نور کی کرنیں یوں نکل رہی ہیں, ایسا نہیں لگتا کہ آسمان کا سورج زمین کو روشنی دے رہا ہے, بلکہ یوں لگ رہا ہے اس کی نالین کا نور سورج کو خیرات دے رہا ہے. یہ تاجر آگے بڑھا. اس نے پوچھا, بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو؟ اس بچے نے کہا, پانی گہرا ہے, میں گزرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اس تاجر نے کہا, بیٹا اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ندی پار کروا دوں. بکریاں گزر گئیں. اس نے کندھوں پہ اس بچے کو بٹھایا. تاجر نے ندی پار کروائی. ندی عبور کرنے کے بعد یہ بچہ زمین پہ اترا. 3 دفعہ اس نے کہا, اللہ تیری عمر لمبی کرے, اللہ تیری لمبی عمر کرے, اللہ لمبی عمر کرے تیری. عربی زبان کے یہ جملے سن کے ہندوستان کا تاجر بڑا پریشان ہوا کہ عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعائیں دیتے ہیں. وقت گزر گیا. تجارت کرتا ہوا یہ تاجر ایک دور میں اپنے بادشاہ کنور سنگھ, ہندوستان کا بادشاہ کیا اس کا نام کیا تھا؟ کنور سنگھ. کنور سنگھ کے وزیر اعظم کی سیٹ پر اس کا تعین ہوا. اس کا نام تھا رتن سنگھ. رتن سنگھ ہندوستان کا وزیر اعظم تھا, کنور سنگھ بادشاہ تھا. بٹھنڈا کا علاقہ ہے. آج بھی ان دونوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ لکھ لیں رتن ہندی, ساری ڈیٹیل آپ تک آ جائے گی جو میں بیان کر رہا ہوں. کلام ضرور کیا متکلمین نے اس پہ, اعتراضات بھی ہیں لوگوں کے اس پہ, لیکن اس کی تائید میں بھی علماء کے بیانات موجود ہیں. کہتے ہیں کہ بادشاہ ہر مہینے 14ویں رات کے چاند کی پوجا کرتا تھا. اپنے پرانے گاؤں جسے کہ کھابڑی گاؤں کہتے تھے, اس کی کھابڑی ندی میں جا کے آدھے کپڑے پہن پر چاند کو, اپنے بھگوان کو, اپنے چاند کو, اپنے چندرما کو پانی میں دیکھتا تھا. اس پر سندور پھینکتا تھا, اس پر گلاب کی پتیاں پھینکتا تھا, اس کی پوجا کرتا تھا. آج بادشاہ کنور سنگھ اپنی آرمی کے ساتھ بٹھنڈا کے قریب کھابڑی گاؤں میں رتن سنگھ کے ہمراہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا چندرما, چاند اس کا بھگوان کامل ہو جائے, پھر وہ اس کی عبادت کرے گا. ندی میں اترا, چاند کامل ہو گیا, اس نے سندور پھینک دیا. ارادہ کیا کہ گلاب کی پتیاں پھینکے. ابھی اس نے ارادہ کیا کہ دیکھتا کیا ہے, اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. آدھا چاند دائیں چلا گیا, آدھا چاند بائیں چلا گیا. رنگ کنور سنگھ کا اڑ گیا. اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس نے آواز دی, رتن سنگھ. وزیر اعظم نے یوں دیکھا, جی شہنشاہ, یہ دیکھو ماجرا کیا ہوا, ہمارے بھگوان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جلدی سے آدھی رات کو اپنے آبائی تخت پر بیٹھ کر اس نے ایمرجنسی میٹنگ بلوائی. ہندوستان کے وزراء پہنچے, پنڈت پہنچے, منتر پڑھنے والے سارے پہنچے.
اور اس نے پوچھا کیا ہوا ہے، ہمارے چندرما کے 2 ٹکڑے کس طرح ہوئے ہیں، کس نے ہمارے بھگوان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ وہاں کے پنڈتوں نے مہا بھارت اور گیتا کی کچھ سلوک پڑھے، کافی دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد، حساب لگانے کے بعد کہنے لگے بادشاہ اگر جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں۔ کنور سنگھ نے کہا جی بولو۔ بادشاہ دور دیس عرب ہے، اس میں ایک نور کا اتار ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لیکن اس کے ماننے والے، اس کو دیکھنے والے، سننے والے اس کو مان نہیں رہے تھے۔ آج وہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے اس اللہ کے اتار سے کہا، یعنی اللہ کے نور سے کہا کہ اگر آپ واقعہ ہی نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ کیا بتائیں بادشاہ، آج وہ نور ایک پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے انگلی کا اشارہ کیا، ہمارے بھگوان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میٹنگ برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے، کنور سنگھ اور رتن سنگھ اکیلے بیٹھے ہوئے، آدھی رات بیت رہی ہے، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ رتن سنگھ نے کنور سنگھ سے کہا ہوگی کوئی اللہ کی نشانی؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اس طرح کر ہندوستان سے کچھ چیزیں لے جا، ایسی چیزیں لے کے جا جو عرب میں نہ ہوں۔ اگر وہ واقعی نبی ہوا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیری بولی سمجھے گا، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ دوسری بات یہ ہے تو جو سامنے رکھے گا اس کے بارے میں سارا بتا دے گا، اور پھر تو مجھے بتا تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ وہ کیا ہے۔ رتن سنگھ ہندوستان سے پان کا پتا، کچھ چھالیاں، تھوڑا سا کتھا، معمولی سا چونا، کالی مرچیں، پورا گرم مسالہ، نالا، ہزار بند، عرب میں نہیں ہوتا تھا، ہزار بند، یہ چیزیں لے کے ہندوستان سے سفر کرتے ہوئے نکلے۔ ادھر آپ کو یاد ہے، ادھر کیا ہوا تھا حبیب یمنی، وہ آپ کو یاد ہے، وہ میں نے نہیں سنانا آپ کو یاد ہے حبیب یمنی آیا تو وہ سارا مسئلہ، 2 باتیں ہیں یا رسول اللہ، 2 باتیں ہیں، 2 باتیں ہیں، دو یاد ہے آپ کو، وہ سارا یاد ہے آپ کو، ہے وہ 2 باتیں کر رہا تھا، نبی فرما رہے ہیں وہ 2 بھی میں ہی بتاؤں کہ تو بتاتا ہے۔ تو جب اس نے کہا 2 باتوں میں سے پہلی بات، فرمایا منہ بند رکھ تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھو؟ اب وہ یمن میں جا کے دیکھتا ہے جو چل نہیں سکتی، جو اٹھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، وہ باپ سے کہہ رہی ہے ایک ماہ مدن گورا سا بدن۔ یار مینوں بھی شعر پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک ماہ مدن گور، نا ضرورت نہیں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے پھبن اور سنا کے سخن، مورا لوٹ لیا اکتن من دھن۔ شبیر جان صاحب چلے گئے سنتے، میں شعر پڑھ لیتے ہوں، میں کوئی نہیں پڑھنا، وہ آگا نہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کا۔ چلو یہاں کچھ امن ہو گیا، عرب میں کچھ امن ہو گیا، بولے نہیں سارے۔
وہ ہو گئی ہے، وضاحت آ چکی ہے بیٹا، وضاحت آ چکی ہے میرے بچے. امن ہو گیا، وقت گزر رہا ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے. رتن ہندی منسٹر آف ہندوستان 3 مہینے سے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے مکے کی طرف سفر میں جا رہے ہیں. آج صبح نبی سائیں اٹھے، جناب ابو بکر کو بلایا اور فرماتے ہیں صحابہ کو اکٹھا کرو، میرے کچھ مہمان آئے ہیں. کیا آئے ہیں؟ صحابہ کو اکٹھا کرو، میرے کچھ مہمان آئے ہیں، ان کو ملنا ہے. وہ سڑک جو مکہ سے عراق ایران سے ہندوستان کی طرف آتی ہے، اس کے مین روڈ کے ایک درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہو گئے اور صحابہ کا ارد گرد مجمع لگ گیا. تشریف فرما ہو گئے سارے صحابہ، گفتگو شروع ہو گئی. 12 بجے فلائٹ اتری، 12-1 بجے فلائٹ اتری جدہ ایئرپورٹ پہ. حضرت رتن ہندی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، وزیر تھے نا، گزر گئے، مکے کا چوک گزر گئے. جب مکے کا چوک گزر گئے نا تو مصطفیٰ کریم گفتگو فرماتے ہوئے چہرہ مبارک اٹھا کے آواز دے کے فرماتے ہیں رتن. وزیر اعظم تھے نا رتن، ان کو خیال آیا کہ سوشل میڈیا پہ ہماری بڑی مشہوری ہے تو یہاں بھی ہمیں کوئی جانتے ہوں گے. یہ سوچ کر چہرہ پیچھے کیا، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی نا پھر پلٹنے جوگے نہیں رہے، پھر آنکھیں اسی چہرے پر گڑ گئیں. واپس ہوئے، قافلہ بھی واپس ہوا، دیکھتے جا رہے ہیں اور قریب جا رہے ہیں. طاقت نہیں کہ پوچھیں کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے یاد کیا ہے. اب چہرے کو تکتے جا رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کر. سائیں بھی دیکھ کے فرماتے ہیں رتن پہنچ گئے ہو. اب پوچھا حضور آپ ہمیں جانتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں تو تیرے بادشاہ کنور سنگھ کو بھی جانتا ہوں. حضور میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کون کا کیا مطلب ہے؟ تم نے چاند ٹوٹا نہیں دیکھا؟ تو وہ آپ ہیں جس نے چاند توڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پان کا پتا ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو یار. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے ہاں کا وہ مسالہ ہے. نبی خدا میں مان گیا ہوں لیکن کچھ اور معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ اور بتائیں. اب حضور رتن کے چہرے پر دیکھ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں رتن تو بھول گیا ہے اس بچے کو جسے تو نے ندی پار کروائی تھی؟